Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. پہلے زمانے میں ہم بچپن سے سنتے آئے تھے صحابہ سے بغض رکھنے والے مخصوص قسم کے ذاکر، مخصوص قسم کے طبقے کے لوگ ہوتے تھے. اہل سنت میں کوئی ان سے متاثر نہیں ہوتا تھا، کوئی متاثر لفٹ ہی نہیں کراتا تھا کوئی، بلکہ حق اور معیار کا، حق اور باطل کا جو معیار تھا نا، وہ معیار یہ تھا کہ یہ تمام صحابہ کی عقیدت اور محبت دل میں رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ کرائٹیریا تھا. دیکھو آج کوئی شخص اسلام کا دعویٰ کرے، یہ ایکو تو ختم کریں، یہ کیوں آواز گونج رہی ہے. آج کوئی شخص اسلام کا دعویٰ کرے اور ہم سے کہے کہ میں قرآن نہیں مانتا لیکن مسلم ہوں، اگلی بات سنو گے آپ اس کی؟ اس لیے کہ حق اور باطل یعنی اسلام کو غیر اسلام سے جو چیز جدا کرتی ہے اس کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قرآن و سنت سے. تو اب اس پہ بحث کرنے کا فائدہ ہے ہی نہیں کہ یار تو بیسی کا منکر ہے. تو جیسے قرآن کے منکر کو کافر سمجھا جاتا تھا، قرآن کے منکر اور حدیث کے منکر کو گمراہ سمجھا جاتا تھا، تو اہل سنت والجماعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے جن میں 72 جہنمی اور 1 جنتی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کا نام نہیں بتایا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام بتاتے کہ وہ دیوبندی ہوگا، ایک مثال دے رہا ہوں، تو ہر باطل اپنا نام کیا رکھتا؟ بولو نا بھائی، دیوبند. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ 15ویں صدی میں اس کا نام بریلوی ہوگا، تو ہر باطل اپنا نام کیا رکھتا؟ بریلوی. ہم بھی بریلوی ہوتے، اپنے نام کے ساتھ ہم نے لگایا ہوا ہوتا مفتی طارق مسعود بریلوی قادری چشتی سہروردی. مدظلہ العالیہ، جو ملا کھا لیا. مدظلہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں نا، ہر طبقے میں ہوتے ہیں یہ. دامت برکاتہم العالیہ، جو سامنے آیا کھا لیا. There are 2 types of دامت برکاتہم العالیہ. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ فرقہ اہل حدیث ہوگا تو ہم سب اپنا نام کیا رجسٹرڈ کرواتے؟ اہل حدیث. آپ نے ناموں پہ مدار نہیں، عمل، کہ اس کے ناموں کے چکر میں تو جماعت المسلمین پڑھی ہے اور بیڑا ہی غرق کر دیا. جماعت المسلمین نے بڑی ہوشیاری دکھائی کہ یار یہ جتنے لوگ ہیں نا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، ان سب پہ سب سے بڑا الزام یہ لگتا ہے کہ یہ مختلف ناموں سے کیوں مشہور ہیں. ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں، کمپنیوں میں لکھا ہوتا ہے نا. تو انہوں نے کہا قرآن میں ہمارا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے تو ہم کیا ہیں؟ مسلم. بہت اچھا کام ہے، اپنے آپ کو مسلم ہی کہلوانا چاہیے. یہ دیوبندی، بریلوی یہ سب غلط ہیں، ہم بھی اس کے قائل نہیں ہیں. ہماری مسجد کے باہر آپ نے دیکھا کوئی جامع مسجد الفلاحیہ دیوبندی حنفی کچھ لکھا ہوا دیکھا؟ مجھے تو اس سے بڑی چڑ ہے کہ مسجدوں کے باہر جامع مسجد اہل حدیث، جامع مسجد ابے مسجد سعودی عرب میں دیکھا کوئی مسجد کے باہر لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے، اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی عمل پہ آؤ نا، عمل پہ آؤ. یہ تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یہ نام لوگوں نے رکھے ہیں، لوگوں نے خود نہ، کہ بھئی مسلمان تو سبھی ہیں، تو فرق کرنے کے لیے کہ یہ والے اس ٹیکنیکل قسم کے ہیں، یہ حلوے مانڈے نہیں کھاتے، یہ ربیع الاول پہ یہ کچھ نہیں کرتے، تو ان کو دیوبندی کہہ دیا. جو رفع الیدین کرتے ہیں ان کو تقلید کے منکر ہیں، ان کو اہل حدیث. پھر وہ انہوں نے رجسٹرڈ بھی کروا لیا اس کو. یا ان کے بڑے بیٹھے ہوں گے کہ جی ہمارا یہ، ہم یہ، کیونکہ سب مسلمان تو سمجھتے ہیں نا ایک دوسرے کو، تو فرق کرنے کے لیے یہ رکھ دیا حال. تو جماعت المسلمین نے 1.5 ہوشیاری کی، انہوں نے کہا ہم نام کیسا رکھیں گے؟ مسلم. مسلم نام رکھ کے سب کو کیا قرار دے دیا؟ بولو بھائی، غیر مسلم. سب گمراہ ہیں، ہم مسلم ہیں. تو میری جماعت المسلمین والوں سے بڑے ٹاکرے ہوئے ہیں. میں ان سے ایک بات کہتا تھا، یار یہ جو تمہارا نام مسلم ہے نا، یہ اللہ نے نہیں رکھا، یہ تم نے رکھا ہے.
سمجھ رہے ہو؟ ہوا سماکم المسلمین. قرآن کہہ رہا ہے اس نے تمہارا, یعنی جو قرآن و سنت کو مانتے ہیں, صحابہ کو مانتے ہیں, ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے تمہارا نام کیا رکھا؟ مسلم. میں نے کہا آپ کا نام مسلم قرآن و سنت نے نہیں, آپ تو اس دور میں تھے ہی نہیں. 1975 سے پہلے تو آپ کا کوئی تحریک کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا, تو یہ آپ نے اپنا نام رکھا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کے 3 بیٹے تھے, ابا نے ایک بیٹے کا نام ستار رکھا. یہ جلدی سے کر پھر اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ابا کے 3 بیٹے تھے, رفیع بھائی کے 3 بیٹے تھے نہیں ہیں کتنے؟ 3 ہے نا. ایک کا نام کیا ہے؟ چلو جو بھی, میں ستار غفار چلاتا ہوں فی الحال. ایک کا نام ستار, ایک کا نام وسیم, ایک کا نام سلیم, ٹھیک ہے نا. ابا نے کہا میرے 3 بیٹے ہیں ستار, غفار, وسیم اور سلیم, اور وصیت کر کے گئے کہ ان کو 1-1 کروڑ روپے دے دینا. ہے نہیں ان کے پاس, ایک مثال دے رہا ہوں, اغوا نہ ہو جائے, کڈنیپ نہ ہو جائے نا, آپ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو کئی لوگ آ جائیں کہ یار وہ تو نے جو 3 بیٹوں کے لیے 1-1 کروڑ کے وہ رکھے کہاں ہیں, حالات کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے. تو آپ نے 3 بیٹوں کے لیے وصیت کی, غفار, ستار اور سلیم. غفار ستار آسان لگ رہے ہیں نا, غفار ستار سلیم. اچھا, ان کے دنیا سے جانے کے پہلے غفار نے اپنے آپ کو غفو کہہ دیا, ستار نے اپنے آپ کو ستو کہہ دیا, سلیم نے اپنے آپ کو سلو یا موٹو پتلو, کچھ بھی نام رکھ دیا انہوں نے. لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ موٹو پتلو. اب ایک بندہ جو پڑوس میں رہتا تھا, ان کے انتقال کے بعد اس نے کہا کہ 1 کروڑ کی وصیت غفار کے لیے تھی, اور رفیع بھائی نے اپنے بچوں کا ایک بیٹے کا نام غفار رکھا تھا, تو میرا نام کیا ہے؟ غفار ہے. تو ہم کہیں گے تیرا نام رفیع بھائی نے نہیں رکھا, تیرا نام تو نے رکھا ہے. صحیح ہے نا, تیرا نام تو نے رکھا ہے بھائی, تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا کمبخت, تو بعد میں پیدا ہوا ہے, یا ان کے گھر میں تو رہتا ہی نہیں تھا, تو نام کیسے رکھ دیا؟ تو وہ کہے اچھا وہ والے پھر کہاں گئے جو اصل سچی مچی کے غفار ستار تھے؟ وہ تو ہیں ہی نہیں مارکیٹ میں, وہ تو ایک غفو بنا ہوا ہے, ایک ستو بنا ہوا ہے, ایک سلو بنا ہوا ہے. تو ہم کہیں گے اس پہ تو اعتراض ہونا چاہیے کہ جو اوریجنل نام تھا بچوں نے چینج کیوں کر دیا. اس پہ تو آؤ بحث کے بات کرتے ہیں. لیکن وہ فضائل جو رفیع بھائی نے اپنے 3 بچوں کے لیے بیان کیے ہیں, ان سے مراد اس نام کے بچے نہیں ہیں, وہ جو ان کی طرف منسوب ہیں. نام اگر چینج کر دیے اس پہ تو انگلی اٹھے گی, لیکن ان فضائل سے وہ محروم نہیں ہوں گے. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے سمجھانا, بہت مشکل ہے. تو اس پر آپ بات کر سکتے ہیں یار اللہ کے رسول نے سب کو مسلمان قرار دیا, تم دیوبندی بریلوی اہل حدیث کیوں بن گئے؟ لیکن جو مسلم اللہ نے نام رکھا وہ ہمارا رکھا ہے. صحابہ, تابعین, تابع تابعین جو سلسلہ چلا آ رہا ہے, جو اس سلسلے سے ہٹے گا اس کو تو اسلام نے لفٹ ہی نہیں کرائی ہے, اس کو تو کوئی نام ہی نہیں ہے. تبھی وہ بے نام ہو کے اپنے لیے نام سوچتا رہتا ہے. تو نام تو سب اچھے اچھے سوچتے ہیں. تو کام کو دیکھا جائے گا, نام کو, اصل تو کام ہے. جیسے حکومت یہ اعلان کرے کہ بھائی پولیس والوں کو اتنی تنخواہیں دی جائیں گی, ایک ان کی تنخواہیں بڑھا دے گورنمنٹ. اب ایک ڈاکو اپنا پولیس خان نام رکھ کے پہنچ جائے گورنمنٹ سے مراعات لینے کے لیے, ایک شناختی کارڈ میں میرا نام کیا ہے؟ پولیس خان. تو حکومت کہے گی کہ ہم نے جو پولیس کے لیے مراعات جاری کی ہیں اس سے وہ مراد ہے جو پولیس والے کام کرتے ہوں. نہیں آ رہی بات؟ جو حاضری دیتے ہوں, جن کی رجسٹر میں جن کا اندراج ہو, تھانے میں اتنے بجے آتے ہیں, وہ اتنے بجے جاتے ہیں, وہ مخصوص صفات کے حامل لوگ جن کو ہم پولیس کہتے ہیں. وہ الگ بات ہے کیونکہ پولیس والا اپنا نام چینج کر لے کے اپنے محکمے کا نام بدل دے. نام بدلنے سے گورنمنٹ نام بدلنے پہ تو پنشمنٹ دے گی, وہ مراعات تھوڑی چھینے گی. ابے بھائی دیکھو محلے میں ایک ڈاکٹر ہے, اس ڈاکٹر کو لوگ پیار سے پپو کہتے ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں, پپو کے لیے نہیں کہ اس کا نام ہو گیا, کہتے نہیں ہے, لیکن ایک مثال میں تو کچھ بھی دیا جا سکتا ہے نا. اب گورنمنٹ جب ڈاکٹروں کو مراعات دے گی تو وہ پپو بھی پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ تو ڈاکٹر سے وہ صفات جو ڈاکٹروں کے اندر ہوتی ہیں, تو خوب اچھی طرح سمجھیں یہ زمانہ ہے فرقہ واریت کا. ہر آدمی اچھے اچھے لیبل لگا کے چورن بیچتا ہے, اور کمال کی بات یہ کہ جس کا چورن کا سب سے بڑا بزنس ہے وہ دوسروں پر الزام لگاتا ہے کہ یہ
چورن بیچتے ہیں. کمال کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی بعض ایسے بھی لوگ پاکستان میں پائے جاتے ہیں جن کا صبح سے شام تک کام ہی کیا ہے؟ چورن بیچنا, پھکیاں بیچنا. الزام کس پہ لگاتے ہیں؟ دوسروں پہ. مارکیٹ میں چل رہا ہے. تو ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. پہلے اس طرح کے ایڈورٹائز آیا کرتے تھے کہ ہماری دوسری کوئی برانچ نہیں ہے. تو اسلام کی بھی میرے بھائی دوسری کوئی برانچ نہیں ہے. وہ چاہے کسی بھی نام سے ہو, فرق کرنے کے لیے کوئی کچھ بھی نام رکھ لے. اور یاد رکھو یہ جو نام رکھے جاتے ہیں دیوبندی بریلوی عوام نے جو رکھے ہیں, اس میں دوسرا ٹیکنیکل غلطی ایک یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمارا نام مسلم رکھا وہ غیر مسلم کے مقابلے میں رکھا ہے. وہ آپس میں ایک دوسرے سے فرق کرنے کے لیے نہیں رکھا. ارے ہم سب پاکستانی ہیں, امریکیوں کے مقابلے میں, افغانیوں کے مقابلے میں, ایرانیوں کے مقابلے میں, جاپانیوں کے مقابلے میں. میں اگر آپ سے اپنا تعارف کرواؤں گا تو میں کہوں گا میں کراچی کا ہوں, آپ کیا کہیں گے؟ میں سیالکوٹ کا ہوں, میں لاہور کا ہوں. جب ہم بھائی مختلف شہر کے لوگ جب لاہور میں جمع ہو گئے, گیدرنگ تھی سب کی, لوگ مجھ سے ملتے ہیں, میں بھی جانا ہوا تھا لاہور ادھر ایبٹ آباد, تو لوگ ملاقات کرتے ہیں نا, کہتے ہیں آپ کہاں سے ہیں, آپ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں پنجابی ہوں, وہ کہتا ہے میں ہزاروی ہوں, میں پٹھان ہوں. مجھ سے پوچھیں گے, میں کہتا ہوں میں پاکستانی, تو کہیں گے ہم کیا جاپانی لگ رہے ہیں آپ کو شکل سے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو جب ایک دوسرے سے ایک ہی قوم کے لوگ, ایک ہی ملک کے لوگ جب تعارف کرواتے ہیں تو اپنی پہچان ملک کو نہیں رکھتے, بلکہ جو ملک کے اندر مختلف قومیں بستی ہیں اس میں اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا مقصد ہوتا ہے, تاکہ آپ کا تعارف ہو جائے, آپ کا پتہ چل جائے کہ ڈیزائن کے آدمی ہو گئے آپ. ہر آدمی کے اپنا ایک مزاج ہوتا ہے نا. میں تو جب بھی کوئی بیٹھتا ہے سب سے پہلے اس کا قوم, قبیلہ, لوکیشن یہ پوچھتا ہوں. اس سے انسان کا انٹروڈکشن ہوتا ہے کہ بھائی یہ کس ڈیزائن کا, اسٹیشن سے پتہ چلتا ہے نا کس ڈیزائن کا آدمی ہے. یہ کیا ہو گیا بھائی, پتہ چل جاتا ہے نا. پھر اس سے انسان اسی کے مینٹل لیول کے حساب سے بات, پھر اس سے اس کا عہدہ پوچھا جاتا ہے, آپ ہیں کیا؟ بھائی ایک آدمی چوکیدار ہے, اس سے آپ میرا بات کرنے کا اسٹائل کچھ اور ہو, مجھے پتا ہے مجھ کا مینٹل لیول بہت کم ہے. ایک آدمی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے, اس کا مینٹل لیول بہت اونچا ہے, تو اس سے اسی اسٹائل میں بات ہوگی. اور یہ ہمارے نبی کی بھی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ان کا جو لیول ہے نا اس پہ آ کے بات کیا کرتے تھے. یہ نبی کی سنت ہے, اس پہ حدیث ہیں, بھی وقت نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا نام مسلم رکھا, کس کے مقابلے میں؟ غیر مسلم. اب کوئی انگریز ہم سے پوچھے کہ تم کیا ہو, یعنی ہندو ہو, سکھ ہو, کہیں گے مسلم ہے بھائی. اس کو تھوڑی کوئی بتائے گا کہ یہ دیوبندی ہے, یہ اہل حدیث ہو گیا کہ کیا ہے یہ. پھر بھی میں کہتا ہوں ان ناموں کی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے. سیدھا سیدھا سچی مچی کے مسلمان بس. ہاں ضرورت پڑے تو ایک الگ بات ہے, ضرورت کن موقعوں پہ پڑتی ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے, تو میرا وہ ٹاپک رہ جائے گا جو میں لے کے ابھی چل رہا ہوں. تو جماعت ہاں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 73 میں سے ایک جنت میں جائے گا اس کا نام نہیں, یہ بھی نہیں فرمایا وہ مسلم ہے, کیونکہ پھر جماعت المسلمین والے کہتے دیکھو نبی نے فرمایا تو ان کا نام کیا ہوگا؟ مسلم. اور ویسے بھی یہ عجیب بات ہے کہ باطل جب کوئی الٹا کام کرتا ہے نا تو اس میں بھی غلطیاں کر رہا ہوتا ہے. ایک جماعت المسلمین والے سے میں نے کہا کہ نبی نے تو مسلم نام رکھا تھا, جماعت المسلمین تھوڑی رکھا تھا. اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے, قرآن میں آتا ہے. جماعت المسلمین بولو بھائی نہیں رکھا. تو یہ جماعت المسلمین کہاں سے نکال لیا؟ نام میں چینجنگ تھوڑی ہوتی ہے, نام تو ایز اٹ از ہوتا ہے جیسا ہے, نام میں چینجنگ کی اجازت نہیں ہوتی. جیسے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, ان کا نام تھا عطا اللہ. کیا نام تھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی سے براہ راست یا اس کے کسی چیلے سے ان کا مناظرہ ہو رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پچھلی کتابوں میں پیش گوئی ہے نا کہ نبی آئے گا جن کا نام احمد ہوگا, تو اس نے کہا وہ میں ہی ہوں. عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ تو غلام, تمہارا نام تو غلام احمد ہے, احمد تھوڑی ہے. اس نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, غلام احمد اور احمد ایک ہی چیز ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر میرا نام عطا اللہ ہے.
عطا اللہ ہو یا اللہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, تو میں اللہ ہوں, میں نے تیری نبوت واپس لے لی. نبوت کیا کر دی؟ کینسل. ظاہر ہے اللہ میں اور عطا اللہ میں زمین آسمان کا فرق ہے میرے بھائی, تو احمد میں اور غلام احمد میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ایسے ہی مسلمین اور جماعت المسلمین یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, خوب اچھی طرح سمجھو, 73 فرقوں میں سے ایک جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا وہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کا نام بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں بتا, ورنہ حق اور باطل آپس میں کیا ہو جاتے؟ خلط. قیامت تک ہم یہی سوچتے رہتے کہ یہ والا جو نبی نے جو نام بتایا تھا وہ یہ والا ہے, یا وہ جیسے مسلم لیگ نون قاف میم آ گئی نا, سارے مسلم لیگ ہیں, کوئی نون بن گیا, کوئی کیا بن گیا, قاف. اب سچی مچی کی مسلم لیگ کون سی ہے, یہ جب تک سیاست میں آپ ماہر نہ ہو آپ کو تھوڑی پتہ چلے گا. تو ایسے ہی وہ نبی کوئی نام بتا دیتے تو سچی مچی کا وہ کون سا ہے وہ تھوڑی پتا. جو باطل ہوتے ہیں وہ پہلے نادرا سے رجسٹریشن کروا دیتے اپنی جا کے. باطل لوگ تو ان چیزوں میں بہت آگے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت بیان کی, بڑی زبردست علامت, دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا اس علامت نے. فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, 73 فرقوں میں جو فرقہ میرے اور میرے ساتھیوں کے طریقے پر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جنت.